الله عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بات کریں گے فتنہ شکیل بن حنیف کے تعلق سے. کچھ عرصے سے یہ فتنہ بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے. آخر یہ شکیل بن حنیف کون ہے؟ شکیل بن حنیف یہ بہار صوبہ کے دربھنگا ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہے. یہ معاش کی تلاش میں دہلی آیا تھا. لکشمی نگر کے کالونی میں کچھ عرصہ اس نے وہاں پہ قیام کیا اور وہاں پر اس نے 2 دعوے کیے. پہلا دعویٰ اس نے کیا ہے حضرت مہدی ہونے کا. اب ہم جانتے ہیں حضرت مہدی کون ہیں. حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی احادیث موجود ہیں. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک 7 سنین. کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے خاندان سے ہوں گے. المہدی من ولد فاطمہ، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، حسنی ہوں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. یہاں پر ہمیں حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے 4 چیزیں ذہن نشین کرنا ہے. پہلی چیز ان کا نام کیا ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بیتی یواتی اسمه اسمی. ان کا نام میرے ہم نام ہوگا، یعنی حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. دوسری چیز وہ کہاں پیدا ہوں گے. وہ مدینۃ المنورہ میں پیدا ہوں گے اور ان کا ظہور مکۃ المکرمہ میں ہوگا. نمبر 3 وہ حسنی ہوں گے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہوں گے. نمبر 4 وہ کس لیے آئیں گے. جیسا کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئیں گے. اب یہ 4 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتلائی. اب یہ جو دعویٰ کر رہا ہے شخص جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، یہ رہنے والا بہار کا ہے، اس کا نام شکیل ہے، اس کے والد کا نام حنیف ہے، اور یہ کبھی نہ مدینہ گیا نہ مکۃ المکرمہ گیا. اور جب سے اس نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ کر کے کئی عرصہ ہو گیا، وہی ظلم و ستم چل رہا ہے. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ظلم و ستم تو درکنار، وہ اپنے گوشے سے نکل بھی نہیں رہا ہے. آج جو ہے وہ مہاراشٹرا کے ضلع اورنگ آباد کے قریب پڑے گاؤں، وہاں پر اس نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے. وہ اپنے ٹھکانے سے بھی باہر نہیں نکل رہا ہے. تو ہمیں جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ موجودہ زمانے میں یہ 2 راستے ہیں، ایک حضرت مہدی اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. انہیں دونوں راستوں کو اس شکیل بن حنیف نے دعویٰ کر کے بھولے بھالی امت کو اور مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو پہلی چیز حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ 4 چیزیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اور دوسری جو دعویٰ کر رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا 33 ایئرز، 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا. جب یہودی انہیں قتل کرنے کے لیے آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا. پھر اللہ تعالیٰ انہیں قیامت سے پہلے دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے نازل کریں گے. یہ نازل کریں گے، یہ پیدا نہیں ہوئیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں نازل کریں گے. کس جگہ نازل ہوں گے؟ وہ ملک شام میں دمشق کا جو علاقہ ہے، دمشق کی جامع مسجد، اس کا جو مینارہ ہے سفید، اس مینارے پر وہ نازل ہوں گے اور وہ دجال کے خاتمے کے لیے آئیں گے. اب دیکھیے شکیل بن حنیف یہ کبھی ملک شام گیا نہیں، اور شکیل بن حنیف کا والد بھی موجود ہیں، اس کی والدہ بھی موجود ہیں. اور یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تو بغیر باپ کے پیدا کیے گئے ہیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیٹے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 33 سال کی عمر میں اٹھا لیا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں دجال کا خاتمہ کرنے کے لیے نازل کریں گے۔ اور یہ دو شخص الگ الگ ہیں۔ شکیل بن حنیف بیک وقت یہ دو دعوے کر رہا ہے، میں مہدی بھی ہوں اور میں مسیح بھی ہوں، تو جبکہ یہ دو شخص الگ الگ ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم من السماء فیکم و امامکم منکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم میں سے تمہارا امام ہوگا اور تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ تو آج کے پیغام سے آپ کو بتانا ہے کہ یہ فتنے سے خود بھی بچے، اپنے گھر والوں کو اور اپنے معاشرے کو اس فتنے سے بچائے۔ رباه عفوك إني من نور مدت يداك